السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 14 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ اور اسرائیل کی مبینہ جارحانہ پالیسیوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف دشمنی ایک خطرناک غلطی ہے، جبکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران مخالف اقدامات ناقابل معافی ہیں۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے حالیہ انکشافات سے متعلق ایرانی سیکیورٹی ادارے پہلے ہی قیادت کو آگاہ کر چکے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات پر بھی ایران مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ برکس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں کے دوران امارات کی جانب سے مذمت تک نہ کرنا تشویشناک ہے اور ابوظبی کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تاہم انہوں نے اتحاد و یکجہتی کی خاطر امارات کا نام لینے سے گریز کرنے کی بات بھی کی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ دنیا کو غنڈہ گردی کی سیاست کے خلاف متحد ہونا ہوگا، کیونکہ موجودہ حالات خطے کے لیے ایک مشترکہ اور سنگین چیلنج بن چکے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف مبینہ خفیہ دورہ امارات کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق غیر اعلانیہ ملاقاتوں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ابراہیمی ایکارڈ کے تحت کھلے اور واضح ہیں، خفیہ نہیں۔ یہ وضاحت اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے دعویٰ کیا تھا کہ نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران یو اے ای کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی۔ امارات نے میڈیا پر زور دیا کہ غیر مصدقہ اطلاعات پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کی تازہ تجویز مسترد کر دی ہے، اس کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی رابطوں میں پیش رفت جاری ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی دوران ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نیا نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج مکمل تیاری کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے باعث پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں اور ایران کسی بھی ممکنہ اقدام کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے موقع پر زور دیا ہے کہ موجودہ عالمی بحرانوں کا واحد حل سفارتکاری اور مذاکرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے طور پر عالمی استحکام اور امن کے قیام کی مشترکہ ذمہ داری رکھتے ہیں۔ گریٹ ہال آف دی پیپل میں ہونے والی ملاقات کے دوران شی جن پنگ نے امریکی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت ایران تنازع، عالمی سپلائی چین کے مسائل اور تیزی سے بدلتی بین الاقوامی صورتحال جیسے بڑے چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کو اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصول اپنانا ہوں گے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں اور دونوں ممالک کے مستحکم تعلقات پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں طاقتوں کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ شی جن پنگ نے تائیوان کے مسئلے کو چین اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے حساس مسئلہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اس مسئلے کو
درست انداز میں نہ سنبھالا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ادھر چین اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر یک طرفہ ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد بحری جہاز ایرانی انتظامی پروٹوکولز کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ دوسری جانب بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور اردن نے اقوام متحدہ کو ایک مشترکہ خط ارسال کیا ہے جس میں ایران سے آبنائے ہرمز پر نافذ یک طرفہ قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرب ممالک نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی ملک عالمی آبی گزرگاہوں پر اپنی مرضی کے قوانین مسلط نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے باوجود واشنگٹن میں امن مذاکرات کے ایک نئے دور کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگرچہ جنگ بندی بظاہر برقرار ہے، تاہم جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں۔ لبنانی قومی خبررساں ایجنسی کے مطابق رات بھر ہونے والے حملوں میں مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جن کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ گزشتہ روز ہونے والے حملوں میں بچوں سمیت درجنوں افراد جاں بحق ہوئے۔ ادھر حزب اللہ کی جانب سے دھماکہ خیز ڈرون اسرائیلی حدود میں گرنے کے بعد کئی اسرائیلی شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بھی کشیدگی برقرار ہے، جہاں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 16 سالہ فلسطینی نوجوان یوسف علی کابنا شہید ہو گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں کے حملوں میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے 1000 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف ممکنہ جنگی اختیارات محدود کرنے سے متعلق قرارداد ایک ووٹ کے فرق سے مسترد ہو گئی۔ قرارداد کے حق میں 49 جبکہ مخالفت میں 50 ووٹ ڈالے گئے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر کانگریس کے اندر بڑھتی ہوئی تقسیم واضح ہو گئی ہے۔ یہ قرارداد سینیٹر جیف مرکلے کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جبکہ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کے 3 اراکین نے بھی جنگ مخالف موقف اختیار کرتے ہوئے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ مبصرین کے مطابق معمولی فرق سے قرارداد کی ناکامی اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران سے متعلق امریکی پالیسی پر سیاسی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے ووٹنگ کے بعد کہا کہ ممکن ہے جلد وہ وقت آ جائے جب سینٹ صدر سے واضح طور پر کہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ دوسری جانب روس اور یوکرین کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والی 3 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی روس نے یوکرین پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق روس نے ایک ہی دن میں تقریباً 800 ڈرونز لانچ کیے، جن کا ہدف دارالحکومت کیف، مغربی شہر لیوو، بحیرہ اسود کی بندرگاہوں اور دیگر علاقوں کو بنایا گیا۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ روس کا مقصد یوکرین کے فضائی دفاعی نظام کو دباؤ میں لانا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا کہ ڈرون حملوں کے بعد کروز اور بیلسٹک میزائل حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق روس نے یوکرین کے مغربی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جو نیٹو ممالک کی سرحدوں کے قریب واقع ہیں۔ سلوواکیہ کی سرحد سے متصل زاکارپاتیا خطے پر حملوں کے بعد سلوا کی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بعض زمینی سرحدی راستے غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی ڈرونز نے روس کے اندر 3 صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اب پاکستان سے خبریں۔ پاکستان نے مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جو جدید ترین نیویگیشنل معاون نظام سے لیس ہے۔
ISPR کے مطابق فتح فور طویل فاصلے تک انتہائی درستی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع بہرکھان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن کے دوران بڑی کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے، تاہم شدید جھڑپ میں پاک فوج کے ایک افسر سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشن بارخان کے علاقے نوشم میں کیا گیا، جہاں پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائی کی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ شہید ہونے والوں میں میجر توصیف احمد بھٹی بھی شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ ادھر کراچی میں منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار خاتون امول عرف پنکی کی ایک اور آڈیو سامنے آ گئی ہے، جس میں مبینہ طور پر وہ کسٹمر سے منشیات کی خرید و فروخت سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں۔ مبینہ گفتگو میں وہ گولڈن اسٹف کو انتہائی معیاری نشاور شے قرار دے رہی ہیں۔ واضح رہے کہ گارڈن پولیس نے حالیہ کارروائی کے دوران ملزمہ کو گرفتار کیا تھا، جبکہ اس کے قبضے سے بڑی مقدار میں کوکین اور دیگر منشیات برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی سیاسی قیادت نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات پر زور دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق بھارت کے اندر بھی اب ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو محض آرائی کے بجائے سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اسی طرح پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ مسلسل کشیدگی دونوں ممالک کے مسائل کے حل میں ناکام رہی ہے، جبکہ مذاکرات اور مفاہمت ہی خطے کے لیے عملی راستہ ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بے روزگاری، مہنگائی اور سیاسی بے یقینی پر بھی تشویش ظاہر کی۔ کھیلوں کی خبریں۔ ایران میں قومی فٹ بال ٹیم کی فیفا ورلڈ کپ روانگی سے قبل تہران کے انقلاب اسکوائر میں ایک بڑا عوامی اجتماع منعقد کیا گیا، جہاں ہزاروں شائقین نے ٹیم کے حق میں نعرے لگائے اور کامیابی کے لیے دعائیں کیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کے دوران قومی ٹیم نے انہیں 12 نمبر کی جرسی پیش کی۔ صدر نے کھلاڑیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم ان سے عمدہ کارکردگی کی امید رکھتی ہے اور ٹیم کو ایران کے اتحاد اور وقار کی علامت بن کر ابھرنا چاہیے۔ فیفا ورلڈ کپ اگلے ماہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا، جبکہ ایران اپنا پہلا میچ 15 جون کو کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ کھیلوں کی ایک اور اہم خبر میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کے سیریز کے ٹکٹ 22 مئی سے فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ شائقین آن لائن کے علاوہ TCS ایکسپریس سینٹر سے بھی ٹکٹ حاصل کر سکیں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، جبکہ دوسرا اور تیسرا میچ 2 اور 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔